بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 23 فروری 2026 کے حوالے سے انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ شامل کریں گے USA کو، ایران کو، اسرائیل کو، رشیا کو، یوکرین کو اور اس کے ساتھ جڑے سعودی عربیہ، جتنی بھی خبریں ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن شروعات کروں گا افغانستان سے، کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے سیٹرڈے نائٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مڈ نائٹ کو جو آپریشن کیا تھا، اٹیک کیا تھا مختلف سپاٹس کے اوپر، تو اس میں ہمارے جو کلیمز تھے وہ TTP کے حوالے سے تھے، کیونکہ پاکستان بھی ایک فرسٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ جتنے اٹیکس پاکستان پر اس ٹائم ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں، زبانی طور پر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ان کو روکیے، مگر شاید ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے روکنے میں، تو پاکستان نے مجبوراً خود کارروائی کی ہے۔ اب اس کے اندر جو صورتحال ہے افغانستان میں، وہاں پر ہیڈنگ لگ رہی ہے العربیہ میں کہ پاکستان کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کا افغانستان میں شوق منایا گیا۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ٹیررسٹ نہیں تھا، سب ایک ہی گاؤں کے لوگ تھے، کچھ ملبے تلے دب گئے، کچھ کے اوپر اٹیک ہو گیا، ان کے گھر ٹوٹ گئے تو وہ مر گئے۔ لیکن یہاں پر اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان حملوں کا ناپتہ جواب دیا جائے گا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اس کو کس طرح کریں گے جواب، تو یہ ہمیں وقت بتائے گا۔ لیکن آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک چیز چل رہی ہے، اور وہ اگر ہم بات کریں غزہ کو لے کر کے، تو غزہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو غزہ کی جو درمیان میں بالکل بھی ایک یلو لائن گزاری گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ بالکل درمیان میں جو یلو لائن گزاری ہے یہ جسٹ فار سیکورٹی پرپز ہے کہ ٹیررزم نہ ہو۔ اب وہ یلو لائن جو تھی وہ پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ امریکہ نے بھی کہا تھا ان کو، لیکن اب جو ہے وہ پرماننٹ کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ پہلے ہی وہ فرسٹ ڈے سے ہی وہ 50% غزہ پہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبضہ ہے وہ 60% ہو گیا ہے۔ انہوں نے یلو لائن کو آگے بڑھا دیا ہے، یعنی کہ تقریباً اب 40% غزہ رہ گیا ہے، اور وہاں کے جو رہائشی معاملات ہیں 20 لاکھ لوگوں کے لیے اب وہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب وہ کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں سے اس نے جو سرحد ہے وہ ختم کر کے یلو لائن تک 60% کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم غزہ کی اندر جو بربریت ہوئی ہے اس کے اوپر جو امریکی سینیٹر ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کے قتل عام کی کھل کے حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا اس کے اوپر وہ خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پر جو گراہم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسری عالمی جنگ میں کیا نہیں دیکھا، کیونکہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ نے جو کیا ہے یہ تو ظلم ہے نا، مطلب بچوں کو مارنا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ خاتون نے کہا کہ یہ مسیحی اقدار کے سے مطابقت نہیں رکھتا، بچوں کا قتل عام، عورتوں کا قتل عام، خاندانوں کا قتل عام، جو عسکریت پسند تھے ہی نہیں، جن کا جنگ سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، ان کو آپ نے مارا۔ تو کہتے ہیں اس پر سینیٹر گراہم کہتے ہیں امریکن کہ ہم نے دوسری عالمی جنگ میں کیا یہی نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے جرمنیوں کو بھوکا مارتے ہوئے 1 منٹ بھی سوچا تھا؟ کیا ہم نے ہر شہر پر بم پھینک کر ان کے ٹکڑے نہیں کر دیے تھے؟ کیا ہم نے ٹوکیو پر ایٹم بم نہیں مارا تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو بتائیے، ہم نے تو بالکل جائز کیا تھا، صحیح کیا تھا بالکل۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہیں اس بھوکا مارنے پر بے گناہ لوگوں کو، یا ایٹم بم ٹوکیو کے اوپر مارنے کے بعد ہیروشیما ناگاساکی کو ملبے کا ڈھیر بنانے پر اور عام لوگوں کو مارنے پر، کہتے ہیں جب ہم نے نہیں سوچا تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ظلم کی کوئی گنجائش رکھیں گے اگر یہ معاملہ غزہ کا آئے گا یا اسرائیلی سالمیت کا آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ریڈیکل اسلام، جب بھی ریڈیکل اسلام کا معاملہ آ جائے گا تو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا سوائے اس بات کے کہ اسرائیل کی سالمیت جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایک بیان جس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سفیر ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے، پورے خطے پر قبضہ اس کا حق ہے۔ یعنی کہ امریکہ یہ بات مانتا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ موٹیویشن ہے USA کی
کہ जो दे रहा है उसको वो याद रहे। ये जो जोग्राफियाई तौर पर आप सुनते हैं ना, दरियाए नील से दरियाए फरात तक का, ये एक जोग्राफियाई इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक ग्रेटर इसराइल के शिदत पसंद जो उसका वो एक मामला है, वो उसे तस्वराती आप कह सकते हैं। और ये जो मंसूबा है इसका मतलब ये हुआ कि ये सऊदी अरब के सहराओं से लेकर इराक के नहर फरात तक का मुश्तमिल इलाका है, यानी कि सऊदी अरब भी लपेटे में आएगा, लेबनान भी आएगा, यमन भी आएगा, इराक का इलाका भी आएगा और तुर्की का इलाका भी आएगा, उसमें सब बहुत इलाके आ जाते हैं उसमें। तो उसके ऊपर फिर आप जानते हैं कि ये मैं बात कर रहा हूँ माइक हगाबी की, और इसके ऊपर ऑफ कोर्स सऊदी अरब का बयान आया फिर कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये थोड़ी वजाहत कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि सऊदी अरब वजाहत मांग रहा है, वजाहत मांगता रहे, वो तो बहुत खुला खुला बोल रहे हैं। देखिए, वजाहत उस बात की होती है जिसके अंदर नाम न लिया जाए। जब आपके सामने वो खुल के नाम ले रहे हैं कि इस पूरे खत्ते के ऊपर इसराइली हुकूमत को हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ऑलरेडी तस्लीम करते हैं, ऑलरेडी हम इस खत्ते को इसराइली हिस्सा मानते हैं क्योंकि ये ज़मीन खुदा ने दी हुई है, तो उसके ऊपर वजाहत वो मांग रहे हैं, वजाहत नहीं बनती है। वो ये क्लियर कट एक स्टेटमेंट है जिसमें वो नाम ले लेके बता रहे हैं, ठीक है। दरियाए नील से दरिया फरात को कह रहे हैं। आपको समझ में अगर नहीं आ रहा, वजाहत चाहिए तो वजाहत कौन देगा आपको? इसराइल तो देने से रहा आपको। आगे हम बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ईरान और अमेरिका के हवाले से। अमेरिका के हवाले से बता दूं कि जिनेवा में आज या कल मेरा ख्याल है तीसरा दौर भी शुरू हो जाएगा बातचीत हो रही है। और ये विटकॉफ और जो वो हैं कृष्णर, उनका ही मशवरा है कि एक बार बात करने में कबाहत नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहाँ वजाहत कर दूं कि आपको मैंने ये भी कहा कि जी हफ्ते को अटैक हो जाएगा, मैंने आपको ये भी कहा कि 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं, आज की ताज़ा रिपोर्ट ये, वो कहते हैं कि जी मेरा माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, तो आई कैन नॉट गिव यू एग्जैक्टली डेट। वो ये कह रहे हैं, हम ये कि ट्रम्प कह रहा है कि मैं आपको एग्जैक्टली डेट नहीं दूंगा, मैं अभी उसने 48 घंटे दिए हैं कि एटमिक जो आपका पावर है उसके ऊपर हम उससे अब 48 घंटे में क्लियरिटी दें। विटकॉफ इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस बातचीत के अंदर, लेकिन विटकॉफ मुझे थोड़ा सा घबराए हुए लगे। उन्होंने कहा कि जी मैं हैरान हूं कि अब तक मुझसे ट्रम्प पूछ रहे हैं कि क्या कोई सरेंडर किया ईरान ने, क्या आपको वो झुकते हुए नजर आए? तो विटकॉफ ने कहा कि मैंने कहा कि मैं बहुत हैरान हूं कि तमाम तर दबाव के बावजूद मुझे ईरान एक लम्हे को भी झुकता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि यहां पर उसको एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि नॉर्मली ममालिक जो हैं वो बंद कमरे में पांव पकड़ लेते हैं, लेकिन यहां पर ईरान ने बंद कमरे में हमारे साथ ऐसा कुछ हरकत नहीं की है कि हम बोले कि जी वहां पर उसने कोई बैक मामला किया है। उसके पीछे क्या ताकत है, उसके पीछे क्या सोच है, अली खामनेई क्या सोचते हैं, सदर क्या सोचते हैं, उनकी जो पाकिस्तानी इनकलाब है, उनकी जो मेन फ़ौज है, उसके बाद नीचे जो उनकी फ़ौज आती है तकरीबन 10 लाख फ़ौज है, और फिर असलहा है। यानी कि वो कहते हैं कि जी इसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको मैं एक ट्वीट दिखाऊँ, वो ट्वीट जो है वो उस परेशानी को जाहिर करता है, और अमेरिकन जो हैं वो सामने से रिएक्शन नहीं देखना चाहते। कहते हैं कि ये आप देख रहे हैं एलिवेस का टोल्ड न्यूयॉर्क टाइम देयर इज नो लो कॉस्ट इजी क्लीन मिलिट्री ऑपरेशन अवेलेबल इन द केस ऑफ ईरान। अगर हम ईरान के ऊपर जाते हैं अटैक करने के लिए तो यहाँ पर कोई छोटी कीमत हमें अदा नहीं करनी पड़ेगी, हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। देयर इज अ रियल रिस्क दैट देयर विल बी अमेरिकन लाइव लॉस। तो यहाँ पर होगा ये कि हमारी जानें ज़रूर जाएंगी। अगर आप इसका तासुर लें अमेरिकन के जो अभी वो आपको सामने वो एक रोना रो रहे हैं, तो इस टाइम माहौल ये है कि ट्रम्प जो है या कृष्णर हैं, विटकॉफ हैं, जितने भी उनके वो हैं, यानी कि आपको मैं एक और बयान दिखा देता हूँ फिर मिला के बात करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, 48 घंटों में ईरान की जानिब से एटमी पेशकश के मुंतजर हैं, अहदेदार रुके हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ, ट्रम्प के मुशीरों की ईरान पर हमले की मुखालफत, मईशत पर तवज्जो देने का मशवरा। तो अमेरिका से जो आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो मुशीरान हो, मुशीर का काम और क्या है मशवरे देने के अलावा, चाहे वो विटकॉफ हों जो इस टाइम बैठे हुए सीट के ऊपर, चाहे वो कृष्णर हों सीट पर बैठे हुए विटकॉफ के साथ बराबर में बैठे हुए ईरान के साथ बात करते हुए, ये सब एक ही बात कर रहे हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि जहां से हम रफू चक्कर हो जाएं, ये जंग ना हो। यानी कि ईरान वो तमाम बातें मान ले जो हमने उसको मार के मनवानी है, ठीक है ना, वो तमाम बातें मान ले जिसमें हमें लड़ना ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अटैक करते हैं तो ज़रूर अटैक करेगा हम के ऊपर ईरान, और ये नहीं चाहते कि ईरान या किसी भी ऐसे मुल्क के ऊपर अटैक किया जाए जिसका जवाब आना ज़रूरी हो। यानी कि अब्राहम लिंकन पानी में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो कोई समंदर पे खड़ा हुआ है, वो कोई उस पर नहीं है, खुश्के पे नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। उसका दूसरा जहाज़ भी समंदर में खड़ा। समंदर का मतलब ये हुआ कि अगर उसके ऊपर भारी अटैक किया जाए, कोई भी चीज़ ऐसी कर दी जाए तो वो डूब सकता है। ये नाक है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो
اس کے اوپر ہمارے 75 جہاز ہیں، چلو ہٹا دیا، ابراہیم لنگن ڈوب گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں چاہ اچھا پھر ان کے اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں پورے ریجن کے اندر، اگر ان پہ اٹیک ہو گیا تو ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کی سب سے زیادہ جان نکلتی ہے اسرائیل کے اوپر، اگر اس پہ اٹیک کھل گیا، کیونکہ وہاں پر ایران تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اٹیک کرنا، اور اب کی بار کہتے ہیں کہ اب کی بار تو میں پریپیئر ہوں، پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے پہ اٹیک ہوگا یا ہو سکتا ہے میرے پہ اٹیک، اب تو میں پریپیئر ہوں اور میں نے تیاری کی ہے۔ اس تیاری کے اندر آپ یہ خبر بھی لے سکتے ہیں کہ شولڈر میزائل، ایران کا روس کے ساتھ 500 ملین یورو کے خفیہ معاہدے پر اتفاق، شولڈر میزائل سمجھتے ہیں آپ لوگ، کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر خامنہئی نے بولا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد یہ ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے اس کے بعد یہ ہوگا، تو 15 تو نام گنوا دیے، سچ ہے جھوٹ ہے، مگر بہرحال یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر دی ہے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جنگ لڑنے کے موڈ میں نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر بیان آتا ہے یمن سے کہ ریڈ سی کے اندر ہم بھی ڈبوئیں گے جہازوں کو امریکہ کے، یا ہمیں جو بھی نظر آیا دشمن کا جہاز نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو، یہ یمن کے حوثی کہتے ہیں۔ حزب اللہ کا کنٹرول ایران نے سنبھال لیا ہے، بقول ایران کے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن حزب اللہ کا کنٹرول اس ٹائم ایران کے ہاتھ میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم حزب اللہ کے پاس کیا موجود ہے، کیونکہ پہلے اس کو کہا تھا کہ اس کو اسلحے سے پاک کر دو، وہ ہوا نہیں، تو اس ٹائم کیا اچھا ٹائم ہے، کیونکہ حزب اللہ سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے، حوثیوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، ایک فتویٰ بھی آیا ہے، اس فتوے کو میں وہ نہیں کر سکتا، کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن ایک فتویٰ ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو جتنے بھی کم از کم اہل تشیع کے جو ماننے والے جو قبیلے ہیں یا ممالک ہیں یا جو بلیورز ہیں، ان کے اوپر یہ، اور علی خامنہئی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہو جائے گا کہ ہم اس جنگ میں کود جائیں، تو یہ انہوں نے ایک فتویٰ ہے جو وہاں پر گردش کر رہا ہے، جو میرے علم میں زیادہ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال یہ ایک چیز تو آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو اسرائیل اور جو امریکہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مختلف ٹیکٹس بھی اپنا رہے ہیں۔ ایک ٹیکٹس یہ ہے، ایک کردش گروپ ہے جو کہ ایران بیس تھا، پھر وہ ایران سے باہر آ گیا، اب وہ کہاں پر ہے، اب وہ عراق میں رہتے ہیں، اور عراق کے ان ایریاز میں ہیں جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر غاروں میں رہتے ہیں۔ وہ 5 گروپ ہیں، 5 کردش گروپ فرام پولیٹیکل کولیشن ٹو چیلنج ایران ریجیم۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس جنگ کے اندر امریکہ کودتا ہے، امریکہ اٹیک کرتا ہے، تو علی خامنہئی کے خلاف یہ 5 جو کردش گروپ ہیں جو اس ٹائم ٹریننگ کر رہے ہیں عراق کے اندر، یہ کود پڑیں گے اس جنگ کے اندر، اور یہ بھی آ جائیں گے۔ تو یہ تمام تیاریاں یا یہ پیسہ بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے، اور عراق کے اندر اگر یہ پل رہے تھے جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ بلا وجہ تو نہیں آ رہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا صورتحال بیٹھتی ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو وہ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایزی لو کاسٹ سے بات ہو رہی ہے، یہ لو کاسٹ جنگ تو نہیں ہوگی۔ اگر یہ جنگ چھیڑتا ہے امریکہ، تو امریکہ کو وہ جو ایک سوچ ہے نا کہ ہم شارٹ ٹرم ایک اٹیک کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ معاملہ بن جائے، لیکن فل اٹیک کے لیے اس ٹائم ایک خوف کا عالم جو ہے وہ ہر سائڈ سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ سرنڈر نہیں ہوا ہے۔ آخری خبر آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ کل ماسکو پہ اٹیک ہوا، اچھا اٹیک ہوا ہے یوکرین کی طرف سے، اور اس کے بعد تقریباً 7 ڈرون کو گرایا بھی گیا، لیکن کچھ اٹیک ہوا بھی ہے، یعنی کہ اس کی زمین پہ لگا بھی ہے۔ یوکرین نے ماسکو تک تو اپنے معاملات کو لے گیا ہے، لیکن وہیں پر جب کوئی خطہ جنگ میں ہوتا ہے نا، تو اس کا خوف جو ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ اب یوکرین کے لیے دنیا جنگ میں چل رہی ہے نا، یوکرین کے لیے کیا ہے، دنیا جنگ ہے، کیونکہ اس کے ملک میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ خبر دیکھیے گا، پیوٹن نے 3ری عالمی جنگ شروع کر دی ہے، یوکرینی صدر۔ تو ان کے خیال سے یہ جو یوکرین وار ہے اور رشین وار ہے، یہ 3ری عالمی جنگ جیسا اس کو خطاب دے رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بٹوین رشیا اینڈ یوکرین ہی ہے، اور اس کو ختم کرنا جو ہے کئی بار موقع آئے، مگر میں نے دیکھا کہ اب اس موقعوں کو ضائع کیا گیا، ان کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ ریئلٹی سے ہٹ گئے ہیں دونوں، خاص طور پہ یوکرین، کیونکہ جو زمینیں اسے جا چکی ہیں وہ اب نہیں مل سکتی ہیں، لیکن ان کو لینے کے لیے بضد ہے زیلنسکی۔ یہ کیسے ہوگا، اور جو بھی اگر میرے پاس کوئی شارپ اپڈیٹ آتی ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، ایران اینڈ USA، تو میں آپ کو فوراً اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔